لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 36 اور 37 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فی بیوت، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام وہ لوگ لا تلہیہم، کہ جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون، یہ لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس میں بہت سارے لوگوں کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا، یعنی آیت نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا ذکر فرمایا ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نور ہدایت تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تو فرمایا کہ یہ نور ہدایت تمہیں اللہ کے گھر یعنی مسجد سے ملے گا۔ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ماقبل آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس نور ہدایت تک جس انسان کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ آج جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس نور ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی انہیں اللہ تعالیٰ نور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پہلی بات کہ وہ لوگ اللہ کے گھروں کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، مساجد کا ادب کرنے والے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے صبح اور شام، اور تسبیح بھی ایسے انداز میں کہ لا تلہیہم تجارہ، کہ زندگی کا کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں، یہ تجارتی سرگرمیاں انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ غرض اللہ اور اس کے رسول نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، ان احکامات سے یہ سرگرمیاں انہیں غافل نہیں کرتی۔ اب ایسے لوگ کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، نماز کو قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اور پھر اللہ کے گھر کا ادب کرنے والے ہوں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہر وقت اس حقیقت سے غافل نہیں رہتے، یخافون، ہر وقت انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور دنیا کی زندگی میں گزارا ہوا ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ ہم نے اس کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اب جس آدمی کے سامنے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسے یہ سوچ اور فکر ہو کہ میں نے اپنی اس زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا،
اور اس انسان سے بڑھ کر کوئی انسان ہو نہیں سکتا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت عطا فرمایا ہو۔ یہاں پر توجہ کرنے کی جو بات ہے کہ ویسے تو نماز کا قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اسی طرح دوسرے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو نور ہدایت تک پہنچانے والی ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جو نئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے گھر کا ادب کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہدایت تک پہنچاتی ہے۔ گویا نور ہدایت کے حاصل کرنے کا سبب وہ اللہ کے گھر کا ادب ہے، اور اللہ کے گھر کا ادب، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا ادب کرنا اور اس کی دلیل دینا کہ کیوں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ علماء کرام نے بے شمار آداب مساجد کے لکھے ہیں، جن میں بنیادی طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے ادب میں پہلی چیز کہ اللہ کے گھر کو پاکیزہ رکھا جائے، ہر قسم کی گندگی سے اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے۔ ظاہری گندگی، بول و براز وغیرہ اس طرح کی گندگی سے پاک رکھنا، اور باطنی گندگی سے بھی پاک رکھنا، یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ شرک اور بدعات سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھا جائے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کو بول و براز کی تمیز نہ ہو، پاکی ناپاکی کی تمیز نہ ہو، ایسے بچے کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ مجانین، پاگل لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تمیز نہیں ہوتی پاکی ناپاکی کی، وہ اللہ کے گھر میں آ کے بول و براز کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو منع کیوں کیا گیا؟ تاکہ اللہ کے گھر کا ادب باقی رہے، اللہ کا گھر پاکیزہ رہے۔ اور دوسرے نمبر پر بنیادی چیز کہ جب کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں آ جائے تو بطور شکر 2 نفل ادا کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، میں کمزور، گناہ گار، سیاہ کار، تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، تو تحیت المسجد کی نیت سے 2 نفل ادا کرے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے گھر کا بنیادی ادب کہ جب اللہ کے گھر میں آ جائے تو اللہ کے گھر میں آنے کا جو مقصد ہے، یا اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے، اسی مقصد پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ مقصد ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کی تسبیح۔ اس کے علاوہ دنیاوی باتیں کرنا، سیاست کی باتیں کرنا، طرح طرح کی باتوں میں مبتلا ہو جانا، دنیاوی باتوں میں، حال و احوال میں اس طرح مبتلا ہو جانا کہ جو مقصد ہو مسجد کا وہ مقصد ہی بندہ بھول جائے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جس مقصد کے لیے بندہ مسجد میں آتا ہے، اس مقصد سے بندہ غافل ہو کر دنیاوی باتوں میں لگ تو جاتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کا جو ثواب ملا، الٹا گناہ کما کے یہاں سے چلا گیا دنیاوی باتیں کر کے۔ تو یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے تو نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے حتی الامکان۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ دنیاوی باتوں سے بچے۔ ہاں اگر مجبوراً کوئی بات کرنی بھی پڑ جائے تو بڑی آہستہ آواز میں جس کے ساتھ کرنی ہے اس کے پاس چلا جائے اور وہ بات کر لے۔ کوئی حال پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، ایسا نہیں کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو زور سے آواز لگائے کہ باقی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز بھی کمزور ہو جائے، ان کی تلاوت میں خلل آ جائے، ان کے ذکر میں خلل آ جائے، اس طرح کوئی کام نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا ہے مسجد میں آتے ہیں تو اپنی ہاتھوں کے چٹخارے نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ چٹخارے نکالنا یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ پاؤں کے ہوں، ہاتھوں کے ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کے خلاف ہو، بندہ مسجد میں آنے کے بعد ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ انتہائی اہم عمل تھا، اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کر دی کہ اللہ کے گھر کا ادب یہ آدمی کو ہدایت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی تعظیم اور اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔